ایک عورت دو چہرے۔ پہلا منظر۔ میں بچوں کے ساتھ کافی مصروف ہوتی ہوں، تفصیل سے صفائی کا وقت نہیں مل پاتا۔ کل میری بہن مجھ سے ملنے آئی تو سارے کچن کو چمکا کے گئی ہے۔ واقعی بہنوں کا کوئی نعم البدل نہیں۔ دوسرا منظر۔ میں بچوں کے ساتھ کافی مصروف ہوتی ہوں، تفصیل سے صفائی کا وقت نہیں مل پاتا۔ کل میری نند ہم سے ملنے آئی تو سارے کچن کو صاف کر کے گئی ہے تاکہ مجھے بتا سکے میرا گھر تو گندا ہے اور وہ بڑی صفائی پسند ہے۔ پہلا منظر۔ گھر میں مہمان آئے تو سارا کھانا امی ہی بنا لیتی ہیں، بھابھیوں نے بس ٹیبل سیٹ کر دیا، ہلکی پھلکی صفائی کر لی اور بس۔ کچن تو امی ہی سنبھال لیتی ہیں، ایسی ساس تو قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ دوسرا منظر۔ گھر میں مہمان آئیں تو سارا کھانا میری ساس ہی بناتی ہیں، مجھے بس ٹیبل سیٹ کرنے اور صفائی ستھرائی پر لگا دیتی ہیں اور کچن خود سنبھال لیتی ہیں تاکہ جب مہمان پوچھیں کہ کھانا تو بڑا لذیذ ہے تو سارا کریڈٹ خود لے لیں۔ پہلا منظر۔ ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں، میں تو روز امی ابو سے بات نہ کر لوں تو دن ہی نہیں گزرتا۔ شکر ہے واٹس ایپ اور اسکائپ ہے، دوری کا احساس کم ہوتا ہے۔ دوسرا منظر۔ ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں، میرا شوہر تو ویکینڈ کے انتظار میں ہوتا ہے، جب تک پورا گھنٹہ اپنی ماں اور بہن بھائیوں سے بات نہ کر لے چین نہیں آتا اسے۔ حد ہے، ہم نے بھی تو ایک ویک اینڈ ہی گزارنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ سارا ہفتہ انتظار کرو اور صبح سے ہی فون شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلا منظر۔ تینوں بھائیوں کی شادی ہو گئی ہے اور ماشاءاللہ سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ بھابھیوں کا تو موڈ خراب ہوتا ہے، لیکن شکر ہے بھائی بہت اچھے اور امی ابو کے فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی میرے میکے کو ہنستا بستا رکھے۔ دوسرا منظر۔ میری شادی ہو چکی ہے اور میرا حق ہے کہ میرا الگ گھر ہو، مجھے الگ گھر چاہیے، میں اس گھر میں اپنے بچے نہیں پال سکتی۔ ان جیسی کتنی ہی مثالوں سے ہمارا معاشرہ بھرا ہوا ہے، جہاں ہمارے معیار رشتوں کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں، جس چیز کو دوسرے کے لیے غلط سمجھتے ہیں اپنے لیے اسے جائز کر لیتے ہیں۔